کا پیغام آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، لوگوں کو اس چیز سے متعلق متاثر نہیں کر سکتے، لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی محبت آپ نہیں ڈال سکتے، آپ تعارف تک نہیں کروا سکتے کسی شے کا جب تک آپ کو اس کے بارے میں اچھا خاصا علم نہ ہو۔ تو جب ہم کسی ایک چھوٹی سی چیز کا تعارف نہیں کروا سکتے تو اسلام کا تعارف کیسے کروائیں گے؟ ہم اسلام کے داعی، اسلام کے مبلغ کیسے بنیں گے جب تک کہ ہم اسلام کو سیکھتے نہیں ہیں، دین کو سیکھتے نہیں ہیں؟ قربانی کتنی دے سکتے ہیں یہ یہیں پر واضح ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے پاس دین کے لیے دنیا کے مقابلے میں کتنا وقت ہے۔ دنیاوی معاملات کے لیے تو ہمارے پاس پورے 24 گھنٹے ہیں، جیسا بھی کام ہو، کتنی ہی مصروفیات ہو، ہم خوش رہتے ہیں کیونکہ یار اس کا بدلہ ہمیں ملے گا نا یہیں پر مال کی صورت میں۔ لیکن دین کے لیے ہمارے پاس شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ فرض نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے پورے صبح سے شام تک کے اوقات میں۔ تو ہم کتنا قربانی دے سکتے ہیں یہ تو یہی واضح ہو جاتا ہے۔ تو سب سے جو پہلا معاملہ آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ ہم دین کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت ہے۔ آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو شاید ہم جو ہے ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو مزاج ہے، کردار ہے، ضمیر ہے، وہ گویا کہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی جو ہے قربانی دے سکیں۔ ہم جب یہ بالکل آسانی کے ساتھ وقت نہیں دے پا رہے تو پھر اس سے بڑی قربانی کی کیا بات ہے؟ لیکن اسلام کتنا ضروری ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ کے صحابہ نے بتایا کہ کتنی قربانیاں انہوں نے دی۔ شعیب بن طالب جب گزر جاتا ہے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ وہ سایہ تھا کہ جو ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کرتے، ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیا کرتے، ہر مقام پر آپ کو دشمنوں سے محفوظ جو ہے رکھا کرتے اور ہر ممکن کوشش کرتے۔ اور جناب ابو طالب کی موجودگی میں قریش کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے علی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسا معاملہ کر سکیں۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو اب یہ ہوا جناب کہ قریش جو ہے وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اترا اور طرح طرح کی تکلیفیں آپ علیہ السلام کو دی جانے لگی۔ کبھی راستوں میں ستایا جاتا، کبھی اور کسی طرح سے تکلیف دی جاتی۔ وہ سرکار کریم علیہ السلام کے جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، وہ سرکار کریم علیہ السلام کے میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کا تاج، مقام محمود کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا۔ اور اس دنیا میں نہ صرف ایک امت کے نبی بلکہ تمام انبیاء کے امام اور سردار بن کر آپ تشریف لائے، اتنی عظیم الشان شخصیت۔ لیکن دیکھو آزمائش کہ آپ کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی، بہت ستایا گیا۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ چادر سے گلے میں پھندا ڈال کر جو ہے آپ کو تکلیف دی گئی، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، وزن رکھ دیا گیا۔ ایسے وقت آپ کے غلامان اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کئی مقامات پر بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ جن کا نام پر ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکالیف اٹھائی اور کتنا کچھ برداشت کیا ہے صرف اسی لیے کہ ان کی امت تک ان کا لایا ہوا دین جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو آج ہمیں جیسی قدر ہونی چاہیے دین کی ویسے
اول تو ہم دین کو دیکھتے ہی نہیں، اور دیکھتے بھی ہیں، وقت دیتے بھی ہیں، تو اس میں اکثر حصہ وہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے ان معاملات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے دنیاوی فائدے کا سبب ہے۔ یہ اکثر ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم بہت سے ان احکامات پر، ان معاملات پر عمل کرتے ہیں اور انہیں وقت دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا دنیاوی تعلق جڑا ہوا ہے، اور ہماری جو نگاہ ہوتی ہے وہ خدا کی رضا کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اس دنیاوی فائدے کی طرف ہوتی ہے جو وہ کام کرنے سے ہمیں مل رہا ہے۔ یہ ایک ہماری بہت بڑی خطا اور بہت بڑی خامی ہے، اسے بھی اپنے ٹھیک کرنا چاہیے کہ جب ہم دین پر عمل کریں کسی بھی اعتبار سے تو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ دنیا تو ویسے آنی جانی ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، لیکن دین ضروری ہے کیونکہ کل قیامت میں ایک ایک نیکی کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ کسی کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی نا تو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ایک نیکی کیا ہوتی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی تیاری کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفا کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وقت دیا جائے، دین سیکھا جائے، پھر دین سیکھ کر جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب اتنا ستایا گیا کہ ان کا ظلم جو ہے انتہا کو پہنچ گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شاید مکہ کے لوگ ابھی ان کے نصیبوں میں شاید ایمان نہیں ہے فی الوقت، اور فی الحال اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتخاب فرمایا کہ فی الحال مکہ شہر کو روک کر کسی دوسرے مقام پر تشریف لے جائیں اور کسی دوسرے مقام پر جا کر کے تبلیغ فرمائیں۔ وہاں جب لوگ اکٹھے ہوں، اسلام جو ہے پھلنے پھولنے لگے تو پھر دوبارہ سے مکہ کی طرف اور دیگر شہروں کی طرف جو ہے تشریف لایا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ سوچ کر جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ شہر تھا طائف۔ طائف کی طرف آپ نے رخ فرمایا اور سفر کا ارادہ فرمایا۔ یہ طائف مکہ سے کچھ دور ایک ایسا شہر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل پودے، ہریالی، کھیتی اس شہر میں بہت زیادہ رکھی، اور اس شہر کے رہنے والوں کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ دیگر عرب وہ جہالت میں مبتلا تھے، لیکن طائف کے لوگ جو ہے وہ تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے بہت سے کامیاب ترین لوگ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی مختلف شعبوں کے اعتبار سے بہت سے کامیاب ترین لوگ جو ہے وہ طائف سے تعلق رکھنے والے۔ یاد رکھو کسی بھی قوم کی ترقی کے جو راز ہیں ان میں ایک بنیادی راز اور بنیادی وجہ کسی قوم کی ترقی کی وہ اس کی تعلیمات۔ جب تک کوئی قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوتی اس کا ترقی پذیر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں، کامیاب زندگی کیا ہے؟ کامیاب زندگی یہ ہے کہ معاشرے میں آپ کا احترام ہو، معاشرے میں آپ کی عزت ہو، تو اس کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے اوپر اور بالخصوص اپنی اولاد کے اوپر تعلیم و تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ توجہ ہے۔ صرف گزارا نہ کروائیں کہ جناب بس اتنا پڑھ لیا، گزارا ہے، اب کام کرنے قابل ہو جائے گا، کام تو وہ کر لے گا، لیکن اسے اچھی تعلیم دلوائے تاکہ آپ اس معاشرے کو ایک اچھا ایک تعلیم یافتہ فرد کو دے سکیں۔ ہمارے اختیار میں پورا معاشرہ کو سدھارنا نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ اگر ہمارے 2 بچے ہیں تو ہم وہ 2 بچوں کو اچھا، نیک اور تعلیم یافتہ بنا کر اس معاشرے میں اتاریں تاکہ ہم یہ تو کہہ سکیں کہ ہماری طرف سے 2 بچوں کو ہم نے معاشرے میں اتارا تھا تو تعلیم و تربیت جو ہے کر کے اتارا تھا، نہ کہ ہم اسے بالکل سادہ یا اسے بالکل جاہل یا اسے بالکل بدتمیز بنا کر اس معاشرے کو دیں۔ تو ہم نے اس معاشرے پر ظلم کر دیا نا، 2 ظالموں کا اضافہ کر دیا اس معاشرے پر، 2 جاہلوں کا اضافہ کر دیا ہم نے۔ اگر ہماری اولاد جاہل رہی
لیکن اگر ہم نے تعلیم و تربیت کی تو ہم نے اس معاشرے پر اتنا احسان تو ضرور کیا کہ 2 پڑھے لکھے لوگ اس معاشرے کو دیں۔ تو یہ کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے تعلیم، اور ہر چیز کو پیسوں پر نہیں تولا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے کیا کمائے گا اور اس کے بغیر کیا کمائے گا۔ یہ ہر چیز کو جو ہے پیسوں پر نہیں تولا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں شعور سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں احترام سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے اچھا انسان ہونے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے، سب کچھ جو ہے پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اس معاشرے کو کوشش کریں کہ اچھے افراد فراہم کریں تاکہ اس معاشرے کا بھلا ہو اور اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر طائف کا انتخاب فرمایا۔ طائف کے لوگ ایک تو پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان کی بات تسلیم کی جاتی تھی۔ پھر زراعت کا شعبہ تھا، دیگر شعبوں میں وہ کامیاب تھے، تو مالی اعتبار سے بھی ان کے معاملات بہت اچھے تھے، مالی حیثیتیں ان کی اچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کا انتخاب فرمایا کہ ان لوگوں کو اگر اسلام کی تعلیم دی جائے، تبلیغ کی جائے، یہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیں تو پورے معاشرے عرب میں ان کا ایک احترام بھی ہے، ان کی عزت بھی ہے، اور ان کی بات کا ایک وزن بھی ہے۔ تو یہ اگر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، اگر اسلام قبول کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم جو ہے عرب کے دوسرے شہروں میں دین متین کی تبلیغ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ایک آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ موجود ہیں آپ کے ساتھ، اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات فرمائی اور انہیں دین متین کی تبلیغ کی۔ انہیں آپ نے یہ حکم بتایا کہ عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا جو دین کی تعلیم اور دین کا پیغام رب کی جانب سے میں لے کر آیا ہوں اسے تسلیم کرو، اسے قبول کرو اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سب سے بلند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہیں صرف دنیاوی ترقی ملی ہے، لیکن جب تم دامن اسلام میں آ جاؤ گے تو تمہاری یہ دنیاوی ترقی بھی برقرار رہے گی اور آخرت کی عزت بھی جو ہے تمہیں مل جائے گی۔ پھر کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، کیونکہ کامیابیاں عزت دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتخاب فرمایا کہ عزت، کامیابی یہ دین کے ساتھ جڑی ہے۔ اب جو دین کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اسے عزتیں بھی ملتی چلی جائیں گی، کامیابیاں بھی ملتی چلی جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تبلیغ فرمائی۔ بہرحال وہ 3 سردار تینوں بھائی تھے آپس میں، وہ تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے ایمان نہیں لایا، نہ آپ کی بات کو قبول کیا، بلکہ الٹا ایسا جواب دیا کہ جس سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب ناس کو تکلیف پہنچی۔ ایک کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دیا ہے، یعنی ناممکن بات ہے کہ جس طرح غلاف کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک احترام ہے، تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس طرح میں یہ بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے ابا وجد اللہ احدا یرسلہ غیرہ، کہ کیا تمہارے سوا اور کوئی نہیں تھا جسے اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا؟ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کائنات میں نہ کوئی انسان آیا نہ کوئی آئے گا۔ ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسول بنا کر بھیجتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب ناس کو تکلیف پہنچی ہے۔ تیسرا بھائی کھڑا ہوتا ہے، تیسرا بھائی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر میری اوقات نہیں کہ میں آپ سے بات کروں، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یعنی اس نے یہ کہنا چاہا کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ گویا کہ اس لائق نہیں کہ میں آپ سے بات کروں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف اس کا جملہ نقل کیا ہے۔
تو یہ تینوں جملے ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سمجھایا انہیں، لیکن وہ نہیں مانے اور آپ سے بدتمیزی پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چلو ٹھیک ہے، اذا فعلتم ما فعلتم فاقتلوا علیہ، کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا تھا کیا، لیکن اس بات کو یہیں تک رکھنا، میں دوبارہ مکہ جاؤں گا تو اس بات کو پھیلانا نہیں، کیونکہ اس سے تکالیف اور بڑھ جائیں گی، اس سے مکہ والوں کا ظلم و ستم اور بڑھ جائے گا۔ انہیں بس اس بات کی خبر ہونی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات پھیلائی نہ جائے، اسی وقت انہوں نے وہ بات پھیلانا شروع کر دی۔ نہ صرف یہ کہ مکہ تک خبر پہنچائی، شہر طائف کہ جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، صرف ایک غلام کے ساتھ مسافری کی حالت ہے، کوئی اس وقت جو ہے ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس وقت جو ہے آپ کی بظاہر مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر سے باہر گئے ہیں، انہوں نے اپنے محلے کے بدماش لوگوں کو جمع کر کے اور جناب انہیں جو کچھ کہنا تھا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر ابھارا، آپ کو تکالیف دینے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ گلیوں میں لوگ دونوں طرف قطاریں بنا کر، لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرماتے، تشریف لے جاتے، وہ بدبخت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے، اور کس طرح تکالیف دیا کرتے؟ ایک تو زبانی کلامی تکلیف کہ جس سے قلب ناس پر جو ہے ایک بوجھ آتا اور تکلیف کا احساس ہوتا، اور دوسری جسمانی تکلیف کہ اس وقت ہمارے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آج ہم جن کے ناموں کو چوم رہے ہیں، آج جن سے منسوب شدہ اشیاء کو ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں کہ حضور کی نالین بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی مٹی بھی مل جائے نا تو اسے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وہاں جھاڑو بھی جو دی جائے، وہ جھاڑو بھی ہمیں مل جائے تو ہم اپنے اس کو سر پر رکھ لیتے ہیں۔ وہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جب طائف کی گلیوں میں گزر رہے ہیں تو آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ جو قدم زمین پر رکھتے اسی قدم پر پتھر مارا جاتا، ایک قدم آپ رکھتے اس پر پتھر مارا جاتا، قدم نہیں جمانے دیا جا رہا تھا زمین پر۔ آپ وہ جب پتھر لگتا، تکلیف پہنچتی، آپ قدم اٹھاتے تو انسان ایک قدم اٹھائے گا تو دوسرا رکھے گا، دوسرا قدم رکھتے دوسرے قدم پر پتھر برسایا جاتا۔ آپ صرف اندازہ کریں کہ صرف گلیوں میں چلنا اتنا آسان نہیں تھا جس طرح ہم نارمل جو ہے عادتاً چلتے ہیں، بلکہ آپ اندازہ کریں کہ زمین پر قدم جمنے نہیں دیا جا رہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قدم رکھتے اسی قدم پر چاروں جانب سے پتھر برسائے جاتے، اور جیسی قدم رکھتے پتھر برسایا جاتا، فوراً قدم اٹھا لیتے، دوسرا قدم رکھتے اس پر پتھر جو ہے پھینکا جاتا، پھر کبھی آپ یہ قدم رکھ رہے ہیں، یہ قدم رکھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا اور کس حد تک تکلیف ہوگی۔ آپ کے اس غلام کو سلام ہے کہ حضرت زید بن حارثہ ایک اکیلے تنہا ہے، بے کسی کا عالم ہے، لیکن چاروں طرف سے یہ پتھروں کی برسات ہو رہی، حضرت زید بن حارثہ کی یہ کوشش ہوتی کہ ہر آنے والا پتھر مجھے لگ جائے، آمنہ کے لال کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت زید بن حارثہ خود زخموں سے چور ہو چکے ہیں، سر سے خون بہنا شروع ہوا تو وہ قدموں تک گیا، یہ حالت آپ کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اتنے پتھر کھائے ہیں کہ پورا بدن اپنا زخمی کر لیا ہے، لیکن کوشش آخر وقت تک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہم یہ واقعہ سنتے ہوا ہے طائف کا کہ طائف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ظلم کیا گیا اور آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے، مبارک قدموں سے خون بہنے لگا۔ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مالک جنت ہوں، کہ جنت جن کے مشتاق، جنتی جن کا انتظار، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، فرشتے جن کی زیارت کا انتظار کرتے ہو، کہ جب وہ عرش پر تشریف لے گئے ہو تو اللہ نے عرش کو سجا دیا ہو، آسمانوں پر جب جانا ہو، بلانا ہو تو آسمانوں کو سجا دیا گیا ہو، جب جنت میں قدم رنجا فرمانا ہو تو جنت کو سجا دیا گیا ہو،
وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج طائف میں ہے تو یہ شروع کیا جا رہا ہے کہ چاروں جانب سے پتھر برسائے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں, آپ کے غلام برداشت کر رہے ہیں. چند قدم چلتے تکلیف زیادہ ہوتی, اندازہ لگائے نا پیروں میں کسی کے پتھر لگ رہے ہو تو کتنا چل سکتا ہے وہ 4-6 قدم بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے, بیٹھنے بھی نہیں دیا جاتا, آ کر اٹھایا جاتا, چلنے پر مجبور کیا جاتا اور پھر پتھر برسائے جاتے. یہ دو عالم کے آقا, دو عالم کے تاجدار نے یہ زندگی کا یہ دورانیہ گزارا ہے. ایسا بھی دن گزارا ہے, آج تو ہم بالکل پرامن زندگی گزار رہے ہیں. اسلام کے نام پر اسلام پھیلایا کیسے ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے یہ گوشے پڑے نا کہ آج تو ہمیں ذرا سی دھوپ جو ہے اپنے محلے کی اور ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں, ذرا سی گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شہر میں ہے, کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے, اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کچھ خاطر مدارت کرے, کچھ خدمت کرے, یہ انہوں نے تحفہ دیا, یہ صلہ دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, خدا کی قدرت کو جلا لایا. لیکن محبوب محبوب ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو رؤوف الرحیم بنایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے گزر گیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے گئے, وہاں پر آپ نے جا کر تھوڑا جو ہے آرام کیا ایک درخت کے سائے میں, ان لوگوں سے جان چھوٹی. تو جانتے ہو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل کیا کیا تھا؟ ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچے تو ہم فوراً بستر دیکھتے ہیں کہ یار آرام کر لو, نماز کے ٹائم میں بعد میں کوئی بھی کام ہے بولے سب بعد میں, میرے چوٹ لگ گئی ہے, پہلے میں آرام کر لوں. اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکون کی جگہ ملی ہے, سائے دار جگہ ملی ہے, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کا نذرانہ پیش کیا. سب سے پہلے سجدہ ریزی کی ہے, اتنی محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج امتی کو تو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ رسول اللہ نماز سے خوش ہوتے ہیں تو ہم نماز ہی پوری کر لیں. اسلام کے لیے جان تو ہم کیا دیں گے, پتھر تو ہم کیا کھائیں گے, جو ہے مال تو ہم کیا لٹائیں گے, اپنی اولاد کو تو ہم کیا اسلام کے لیے پیش کریں. ہم نماز ہی پوری کر لیں جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے. تو ہم سے تو یہ تک نہیں ہوگا. ہم کیسے مجاہد اسلام اور کیسے عاشق رسول ہو گئے کہ جس سے عشق کا دعویٰ, جس سے محبت کا دعویٰ, اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ خوش کس طرح ہوں گے, وہ کس طرح راضی ہوگا, اسے کس بات سے خوشی ہوگی. ہر وہ کام کیا جاتا ہے. یہاں ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کو کس کام سے خوشی ہوتی ہے, کس کام سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, لیکن بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں. اور پھر بھی عاشق رسول, پھر بھی جناب اتنی بڑی بڑی تمنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سینے سے لگائے تو کچھ عمل تو ایسا کر کے جائے نا کہ آقا کریم علیہ السلام فرمائے کہ ہاں ہمارا غلام آیا ہے. ہم تو صرف اشعار کی حد تک, کلاموں کی حد تک اور نعروں کی حد تک ہم جو ہے مسلمان ہیں اور جو ہے ہم عاشق رسول ہیں. تکالیف ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں اٹھائی. ہمارے آقا کریم علیہ السلام دیکھو تکالیف, اتنی تکالیف ہوئی اور اس کے بعد بھی اپنی امت سے محبت دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اور مجھے پھر میں نے غور کیا تو مجھے حضرت جبریل نظر آئے. حضرت جبریل نے آ کر سلام پیش کیا. حضرت جبریل نے سلام کیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک فرشتہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے. یہ پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے, آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. وہ فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا حال دیکھا, ہم نے آپ کا حال دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے حکم کا پابند فرما کر بھیجا ہے کہ میں آپ کا حکم تسلیم کروں، جو آپ کا حکم ہو وہی کروں۔ کرنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ پہاڑ میری نگرانی میں ہے، پہاڑ میرے حکم کے تابع ہے، اگر آپ حکم ارشاد فرمائے، یہ جو طائف شہر ہے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، یہاں کے رہنے والوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، آپ پر ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے، ایک حکم دیا جائے، دونوں پہاڑ آپس میں مل جائے، یہ جتنی قوم ہے ساری کی ساری یہی مر جائے، یہی فرق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتائی گئی خبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں عذاب نازل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جب کسی نے کہا کہ حضور بد دعا کیجئے، فرمایا نہیں، میں بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے مجھے رؤوف اور رحیم بنایا ہے۔ یہاں پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ نہیں، انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر عذاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائے، لیکن مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ جو ہے دین قبول بھی کریں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور شرک سے جو ہے وہ بچ کر زندگی گزاریں گے، یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں مومن اور مسلمان آئیں گے، لہذا ان پر کوئی عذاب نازل نہ کیا جائے۔ ایسا سخت دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی ہے، ان لوگوں کے لیے عذاب کی دعا نہیں فرمائی ہے، اس کے بعد بھی انہیں دعائیں دی ہے۔ اس وقت روایات میں ہے کہ وہ جو فرشتہ تھا نا، اس فرشتے نے بھی یہ گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو رؤوف اور رحیم بنایا ہے تو واقعی آج دیکھ لیا کہ آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، کہ واقعی آپ رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہے، رحیم ہے، لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں، لیکن دین پر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور کی تعلیمات میں رؤوف ہونا ملے گا، رحیمی ملے گی، کریمی ملے گی، دشمنوں کو معاف کرنا ملے گا، لیکن دین کی خاطر تلوار اٹھانا بھی ملے گا، دین کی خاطر پتھر کھانا بھی ملے گا، دین کی خاطر اپنا خون بہانا بھی ملے گا، دین کی خاطر اپنی اولاد کو کربلا میں کٹوانا بھی ملے گا۔ لیکن کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حیات سے یا آپ کے غلاموں کی حیات سے دین کی خاطر گھر میں جو ہے اپنی جان کی خاطر گھر میں بیٹھ جانا، اپنی آسانی کی خاطر جو ہے دین سے پیچھے ہٹ جانا، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ اور جانتے ہو یہ دن کتنا سخت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک دن احد کا دن تھا کہ جس دن جنگ ہوئی تھی، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، آپ تلوار لے کر بنفس نفیس میدان جنگ میں اترے تھے، ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان ہوا تھا جانی طور پر، بڑا سخت دن تھا، عائشہ بڑا سخت دن تھا، یہ دن مشہور تھا کہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن گزرا؟ مقام احد، جنگ احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، جنگ احد کے دن سے بڑھ کر سخت دن اور تکلیف دہ دن بھی میں گزار چکا ہوں۔ یا رسول اللہ، کون سا دن تھا؟ فرمایا عائشہ، یہ وہی دن تھا جب طائف کا میدان تھا اور میں اکیلا اپنے غلام کے ساتھ تھا، پورا شہر میرے خلاف تھا، مجھ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، اور جناب وہ جو ایک تکلیف کا دن میں نے گزارا ہے، احد کی جنگ سے زیادہ تکلیف دہ میرے لیے وہ دن، اور اس تکلیف دے دن گزارنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایمان کی دعا کر رہے ہیں، اسلام کی دعا کر رہے ہیں، ان کی اولاد سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعاؤں کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں، اور وہ تکلیفیں اٹھا کر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریزی سے نہیں رکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں نا کہ ہم بحیثیت مسلمان کیا کردار رہ گیا ہمارا، ہم سمجھتے ہمارے لیے سب معاف ہے، ارے آزمائش تو اللہ کے رسول پر آئی،
جان کی آزمائش بھی آئی، مال کی آزمائش بھی آئی، اولاد کی آزمائش بھی آئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی خوش نصیبی سمجھا اور مقامات کے بلند ہونے کا ذریعہ سمجھا، نہ خود پیچھے ہٹے، نہ کبھی غلاموں کو پیچھے ہٹنے دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے دین اسلام کے خلاف وہ ہوتا رہے، ہمیں جناب کوئی عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جانی جسمانی ہم تو زبان سے بھی اسلام کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم تو صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنے کی ہمت تک چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں تو سب یہ گویا کہ بہت سے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ سب فضول لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ اسلام کی بات کیوں کی جا رہی ہے، ناموس رسالت کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ ابھی بجٹ میں جو مفید چیزیں اس پر سب راضی ہے، بڑی پوسٹنگ چل رہی تھی کہ جی یہ فائدہ ہو گیا، یہ فائدہ ہو گیا، جی قرآن پاک کے پیپر پر جو ٹیکس تھا وہ ختم ہو گیا، یا قرآن تعلیمات تو نصاب سے نکال دی گئی، وہ بڑا نقصان ہے یا یہ بڑا فائدہ ہے؟ ایک طرف قرآن تعلیمات نکال دی گئی، ایک طرف ناموس رسالت کا مسئلہ آ گیا، خاتم النبیین کا مسئلہ آ گیا، وہ سب بھول گئے، صرف اس بات پر راضی ہو گئے چلو جی فلاں جگہ سے ٹیکس بچ گیا، 10 جگہ لگ بھی تو گیا۔ تو کم سے کم انسان عقل سے تو سوچے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ شراب کے لائسنس ہمارے یہاں دیے جا رہے ہیں، پرواہی نہیں ہے کسی کو، دوسروں کے عبادت خانے بنائے جا رہے ہیں، پرواہی نہیں کسی کو، سب کا مطمع نظر صرف ایک چیز ہے، بابا مہنگائی نیچے لاؤ، وہ تو آئی نہیں رہی ہے، حالات بہتر کرو۔ تو کیا ہم بحیثیت مسلمان اس لیے جی رہے ہیں کہ صرف جناب روٹی سستی ہو جائے، پانی جناب روانی سے آنے لگ جائے، سڑکیں بننے لگ جائیں، بس ایک مسلمان کا یہ کام رہ گیا ہے؟ اسے دین کی کوئی پرواہ نہیں، اسے یہ پرواہ نہیں ہے مسجدیں بند رکھی جائیں یا کھول دی جائیں، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ کن کن چیزوں پر پابندیاں دینی اعتبار سے لگائی جا رہی، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ تعلیمی نظام کو کس حد تک متاثر کیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے جناب، صرف نوٹ کی بات کرو، صرف وہ بات کرو فائدہ اور نقصان جہاں صرف مالی اعتبار سے ہو۔ تو جب ہم ایسے مسلمان بنیں گے تو کوئی قوم ہمارا کیا روب رکھے گی اور کوئی ہماری کیا فکر کرے گا؟ مویشیوں کی طرح چلایا جا رہا ہے ہمیں، انہیں صرف کھانے سے مطلب ہوتا ہے اور کوئی مطلب تو ہوتا ہی نہیں، تو وہی حل ہمارا ہو گیا ہے، تو پھر کوئی ہمارا احترام کرے گا، پھر کوئی ہماری پسند ناپسند کا خیال کرے گا، پھر کوئی ہمارے فائدے نقصان کا خیال کرے گا؟ تو یہ سوچ ہماری بالکل فضول ہے۔ دین سب سے بڑھ کر ہے کہ جو کل قیامت میں کام آنا ہے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ خدا کے واسطے دین کے لیے زندہ رہیں، موت بھی آئے تو دین کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔